अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे, जहां भी होंगे, जिधर भी होंगे, अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाजरीन, पाकिस्तान में हर आधे घंटे के बाद, हर एक घंटे के बाद नई से नई डेवलपमेंट हो रही है और बहसियत कौम, बहसियत मुल्क, बहसियत मुआशरा हम एक ऐसी बंद गली की तरफ जा रहे हैं कि जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। जो कोई हक की बात करता है, सच की बात करता है, वो उसको सब जो है वो उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं और तनकीद भी ऐसी कि जिसका कोई जवाब नहीं होता। मतलब उसके एहल तक, उसके खानदान तक, उसकी इज्जतों तक को उछाला जाता है। यही हो रहा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब जो हैं उनके साथ। आपको पता है कि वो आजकल जरा फ्रंट फुट पे हैं और हुकूमत के लिए दर्देसर बने हुए हैं। तो ऐसे में जनाब उनकी बेटी के हवाले से जो है वो बहुत गलत, गंदे और घिनौने किस्म के इल्जाम लगाए गए हैं और उन इल्जामात को अब हर जगह पे डिस्कस किया जा रहा है। क्या इल्जामात हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट की बेटी पे, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करूंगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सफीर मौजूद हैं, वो जो उन्होंने भी इस निज़ाम के खिलाफ और इस निज़ाम पर एक लंका ढाई है, उन्होंने भी इस निज़ाम के मुतालिक अपने जज्बात का इजहार किया है। ये जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान की, जो मौजूदा हुकूमत है, इसके हवाले से भी कुछ सफीरों ने बात की है। क्या बात की है ये भी इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और फिर जो पीटीआई है, तहरीक इंसाफ, लाख मुश्किलों के बावजूद, लाख कोशिशों के बावजूद, ये एक हकीकत है कि पीटीआई का दौर शुरू होने वाला है। इसके पीछे क्या कहानी है और किसको लगता है कि पीटीआई का दौर आने वाला है, ये भी हम इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। आपको पता है कि जिस तरह आजकल अदलिया और हुकूमत आमने सामने है, फिर जो एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है, और अब तो बात यहां तक आ गई है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो एक तकरीब में जाते हैं और बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि किस तरह एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जजों को खरीदने की कोशिश कर रही है, जजों पर दबाव डाल रही है, जजों को ब्लैकमेल कर रही है। और उन्होंने कहा है कि फिर भी मैं सलाम पेश करता हूं उन जजों को कि इतनी मुश्किलात के बावजूद जज जो हैं वो इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं, इन तमाम तर कुव्वतों के खिलाफ खड़े हैं, डराने धमकाने के बावजूद मैदान में खड़े हैं। फिर जनाब लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने हवाला दिया सरगोधा के जो जज साहब हैं उनका, कि जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा और उस खत में जो जो उनके साथ हुआ, किस तरह उनके मीटर को नुकसान पहुंचाया गया, उनके घर वालों को धमकियां मिल रही हैं, अदालत के बाहर किस तरह फायरिंग की गई, फिर किस तरह उनको जदोकोब किया गया, तो तमाम जो कुछ भी सरगोधा के जो जज साहब थे उनके साथ जो कुछ हुआ, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने कल एक तकरीब में उसका बाकायदा तौर पर जिक्र किया और उस पर रोशनी डाली। और एंड में चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि उस जज ने आखिर में यह लिखा कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मैं इस चीज से खौफजदा नहीं हूं, बल्कि मैं ये लेटर आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये सारी चीजें आपके नॉलेज में आए और रिकॉर्ड पर रहें। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त बहुत करीब है कि जब अदलिया से एस्टैब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है वो खत्म होने वाली है। उन्होंने तमाम जजेस को सलाम किया। उन्होंने कहा कि आप किसी के जो है वो दबाव में ना आए, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के फैसले करें, अल्लाह पाक आपके साथ खड़ा है। वक्ती तौर पर आपको परेशानी होगी, आपको दबाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब अल्लाह आपके साथ है, आपका यकीन अल्लाह पे है और आपको मालूम है कि आप हक सच पे फैसला कर रहे हैं, तो फिर कोई आपको डरा धमका नहीं सकेगा। यानी ये जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, ये इस निजाम के लिए, हुकूमत के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए दर्द सर बने हुए हैं। और यही वजह है कि बहुत जल्दी में इनको जनाब इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो तैनात कर दिया गया है, उसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे जान छुड़वाई है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मामलात चल रहे थे, तौहीन अदालत के केसेस चल रहे थे, फिर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से केसेस थे वो लाहौर हाई कोर्ट में थे। और जाहिर सी बात है अगर ये जज होते, चीफ जस्टिस वहां पर होते, तो फिर मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए मुश्किलात जो थी वो बहुत ज्यादा होती जा रही थी और वो उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल था।
تو پھر جناب انتہائی گھٹیا، انتہائی گھنونے قسم کے الزامات جو ہیں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب کی فیملی یعنی ان کی بیٹی پر جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں۔ اور ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ آپ بے نظیر شہید صاحبہ کو دیکھیں کہ جب وہ میاں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ تھیں تو کس طرح ان کو پیلی ٹیکسی کہا جاتا تھا، ان کی ننگی ویڈیوز تصویریں بھیجی گئیں، جہازوں سے گرائی گئیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے خلاف کیا گیا۔ پھر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف یہ سب کچھ کیا گیا۔ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں کہ کون سی چیز ہے کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے میڈیا کی زینت نہیں بنی، ان کی تصویریں، ان کی آڈیو، ان کی ویڈیوز، یعنی ہر وہ گندا اور مکروہ کام کہ جو اس معاشرے کے لیے، قوم کے لیے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لعنت ہے، اس کو معاشرے میں اور میڈیا پر اچھالا جاتا ہے۔ اور اب یہی جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کی ایک بیٹی پر طرح طرح کے گندے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان کی بیٹی ہیں جناب شمزے، ان کے بارے میں اب یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ 2022 میں وہ جناب شراب کے نشے میں دھت تھیں اور وہ جناب تیز رفتار گاڑی چلا رہی تھیں، جس کی وجہ سے 2 نوجوانوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو پھر جناب ادارے کو کس طرح متحرک ہونا پڑا، کس طرح جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب کی بیٹی کی جان چھڑوائی۔ پھر جناب ذکر یہ بھی ہو رہا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، کن کے پاس ان کی تصویریں ہیں، کن کے پاس ان کی ویڈیوز ہیں۔ تو یہ سارا جو گند ہے یہ اچھلنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ چونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، وہ بلیک میل نہیں ہوئے، انہوں نے جناب حق سچ کی وہ آواز بنے۔ تو اب ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی بیٹی کی عزت اچھالی جا رہی ہے، ان پر طرح طرح کے گندے الزام لگائے جا رہے ہیں، ان کے فیملی کی کچھ اور عورتوں کے بارے میں نازیبا باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ہی چیف جسٹس صاحب کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا، ان کی بیٹی ایسی تھی، انہوں نے 2 مرڈر کیے ہوئے تھے، پھر ان کی جان چھڑوائی گئی، تو پھر قاضی صاحب کو تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ جج جو ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب، ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کیوں بنایا گیا؟ پھر جو ہے ان کو اب سپریم کورٹ کیوں راتوں رات بھیجا جا رہا ہے؟ اتنی جلدی کس بات کی ہے کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اسلام آباد سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کا جج بنایا جا رہا ہے؟ تو آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ جب ایک جج کے حوالے سے آپ کو اتنے تحفظات ہیں، اس کا کریکٹر ایسا تھا، اس کے خاندان والوں کا کریکٹر ایسا ہے، تو پھر جو ہے اتنی جلدی کیوں ہے حکومت کو؟ بہرحال میری تمام حکومت کے جو بڑے ہیں ان سے ایک ہی درخواست ہے کہ خدا کے لیے سیاست میں عورتوں کے کردار کو نہ لائیں۔ عورتیں ہماری عزت ہیں، اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے۔ آپ کی ایک سیاسی لڑائی ہے، کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی کی عزت کو آپ سوشل میڈیا پہ اچھالیں، آپ اس کی تضحیق کریں۔ اللہ نے سب کو بیٹیاں دی ہوئی ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ آج جو کچھ اور جو لوگ یہ گندا کام کر رہے ہیں، کل ان کے ساتھ ایسا ہونا ہے۔ یہ ایک قرض ہے ان کے ذمہ، اور یہ قرض وہ چکائیں گے، یہ قرض ان کو چکانا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ تو خدا کے لیے سیاسی اختلافات کو ذاتی اختلاف نہ بنائیں اور ذاتی دشمنیاں نہ بنائیں، اور کم از کم وہ جو کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی عزت چار دیواری کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کی عزت کا خیال رکھیں۔ اب جناب بات کر لیتے ہیں غیر ملکی سفراء کے حوالے سے، کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جب سفیر ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاس اختیارات بھی ہوتا ہے، اور ان کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کے تمام معاملات، وہاں کی معیشت، وہاں کے حالات، وہاں کی حکومتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بات کی خبر رکھتے ہیں، اور اپنے اپنے ملکوں کو رپورٹ دیتے ہیں۔ یہ نہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے بلکہ دنیا کے ہر جگہ جہاں پر کسی بھی ملک کا سفیر ہو تو وہ اس ملک کے ہر معاملات پہ نظر رکھتا ہے کہ معاملات ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کون سی پارٹی مقبول ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سفیر ان پہ نظر رکھتے ہیں، اور یہی جو پاکستان کے سفیر باہر ملکوں میں ہیں یہی پاکستانی سفیر بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پاکستان اسلام آباد میں اس وقت جو غیر ملکی سفیر ہیں وہ جناب جب تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، اور ویسے بھی جو اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس نے اگلی حکومت میں آنا ہوتا ہے، یہ ایک پکی بات ہے۔ تو جو غیر ملکی سفیر ہیں وہ جب تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ملتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ مطلب جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طرح کے انتخابات ہوئے، یہ پاکستان کے لیے ایک بدنما داغ ہیں۔ اور پھر وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یا عمران خان صاحب جو ہیں اس ملک کے سب سے مقبول ترین سیاستدان ہیں، اور پھر وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جناب اگلی جو حکومت ہے وہ آپ کی حکومت ہے، اور ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت آئے، اور جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، جو ملک اس وقت پاکستان
پاکستان جس طرف جا رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس ملک میں ایسا وزیر اعظم آئے کہ یہ جو ملک کے حالات ہیں، پاکستان کی اکانومی، پاکستان میں لا آرڈر کی صورتحال، ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرے۔ اور ویسے بھی جب شہباز شریف صاحب دوسرے ملکوں میں پیسے مانگنے کے لیے گئے، بھیک مانگنے کے لیے گئے، تو وہاں پر ان کو ایک ہی جواب ملا کہ جب تک آپ کے ملک کے انٹرنل معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندرونی معاملات بہتر کریں، سیاسی استحکام لے کے آئیں، تمام پارٹیاں بیٹھیں، مل جل کے ملک کے مسائل حل کریں، تو ہی آپ کے جو ملک کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو جناب جو اس وقت غیر ملکی سفیر ہیں اسلام آباد میں، ان کو بھی پتا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، چونکہ لوگ تحریک انصاف سے محبت کرتے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے لوگ اس حکومت سے مایوس ہیں۔ یہ جو چہرے ہمیں نظر آتے ہیں لوگ ان چہروں کو پسند نہیں کرتے، لوگ اس نظام کے خلاف ہیں۔ اور اب جو غیر ملکی سفیر ہیں وہ بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بلا شبہ پاکستان جو ہے ایک بند گلی کی طرف جا رہا ہے، اور ان دا اینڈ ہونا یہی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت آنی ہے، چونکہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں عمران خان صاحب، وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور سب سے مقبول ترین رہنما ہیں۔ بہرحال اس بات میں ایک حقیقت ہے کہ آپ جتنا بھی روک لیں، جتنا بھی ختم کر لیں، جو مرضی کر لیں، آنے والا وقت جو ہے یہ عمران خان صاحب کا ہے، چونکہ عمران خان اب تک نہ جھکا ہے، نہ ٹوٹا ہے، نہ اس نے ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ وہ اپنے موقف پر کھڑا ہے تمام تر مشکلیں برداشت کرنے کے بعد، ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے بعد۔ اور بے شک جو لوگ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی بات پر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ان دا اینڈ کامیابی جو ہے وہ انہی لوگوں کو ملتی ہے۔ اور میرے خیال میں اب تک عمران خان صاحب نے جس طرح ان حالات کا مقابلہ کیا تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے۔ دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔